السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے 35 تک ہے۔ پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد قوام ہیں عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فالصالحات، تو نیک عورتیں، قانتات، فرمانبردار عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والیاں غیب میں جو حفاظت بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ نئے دور نے، نئی تعلیم نے اور بگڑے ہوئے معاشروں سے یہ تعلیم عورت کو آئی کہ تم برابری کی سطح پر چلو گے۔ جب بھی انسان نے اللہ کے کسی حکم کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، اس نے سیدھے جوتے کو الٹا پہننا چاہا، وہ منہ کے بل گرا، اور عورتیں گریں، بے شک ان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ جتنی سستی آج کے دور میں عورت ہو گئی کبھی نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ جو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے نا، بڑی حکمت کے ساتھ دی ہے۔ یہ اس کی پلاننگ ہے، اس کی مخلوق ہے، اسے پتہ ہے کیا کس کے ساتھ کرنا چاہیے اور کتنا درجہ کس کو دینا چاہیے۔ تو تم تمنا نہ کرو اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی، اور بہت جگہوں پہ عورتوں کو فضیلت دی۔ اب ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، باپ کے تو نہیں رکھی۔ 3 درجے ماں کو زیادہ دیے، اس کے بعد 4تھا درجہ باپ کے لیے کہا۔ اور اگر گھر کی ایک سلطنت کو چلانے کے لیے اس کی سیٹنگ، کوئی بھی ادارہ ہو چھوٹا سا، یا گھر ہو یا ملک ہو، معاشرہ ہو، جب تک اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا وہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ جب کوئی قوام نہ ہو، کوئی اوپر درست کرنے والا نہ ہو، جیسے مرد کا یہ قوام جو لفظ ہے، قائم سے، قیام سے، اسی سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں کہ وہ کیئرنگ لوننگ ہو، وہ دھیان رکھنے والا ہو، گھر کی ہر ضرورت کا احساس کرنے والا، عورت کی ضرورت کا احساس کرنے والا، یعنی یہ اس کو ذمہ داری دی ہے۔ یہ کوئی صرف فضیلت ہی نہیں ہے کہ بہت مزے کی کرسی ہے اور یہ تم لے کے بیٹھ جاؤ، نہیں، بہت بڑی ذمہ داری اس کے سر پہ ڈالی ہے، اور عورت کو اس کا ہیلپر بنایا کہ اس ذمہ داری کو تم قبول کرتے ہوئے دیکھو کہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت، اس کی جسمانی طاقت اور اس کی جو مال خرچ کرنے کی بات اللہ نے کی، اس کی وجہ سے اس کو فضیلت دی۔ ورنہ اللہ نے فرمایا کوئی بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کوئی بھی اچھا عمل کرے ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جو بھی اس فضیلت کو قبول کر لیتا ہے وہ بہت سکون میں رہتا ہے، وہ گھر ہو، وہ معاشرہ ہو، یا پھر ملک ہو، کیونکہ ہینڈل کرنا پڑتا ہے ایک نہ ایک کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیونکہ عورتوں کا مینٹل لیول اور ہے، ان کا زندگی کو دیکھنے کا سٹائل اور ہے، زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ اور ہے۔ وہ اپنے فائدہ سب سے پہلے سوچتی۔ اب دیکھیں جتنا مرضی عورت کما رہی ہوتی ہے، مرد پر اتنا خرچ کر کے خوش نہیں ہوتی، اور اگر کبھی خرچ کرنا پڑ بھی جائے تو اسے سناتی ہے کہ میں تمہارا کیا۔ مرد ہے کہ سارا دن کھپتا ہے، کیسے باہر کیسے کام ہے، کوئی ریڑیاں لگا رہا ہے، کوئی سارا دن کپڑا کھول کھول کے دکھائی جا رہا ہے، اور کس کو؟ عورتوں کو۔ کوئی جوتے پہنا کر گزارا کر رہے عورتوں کو، کہ جوتوں کی دکان پہ لگا ہوا ہے، کوئی جیولری۔ کیا کرتی ہے عورت زیادہ کما کے؟ انہی مردوں کو دیتی ہے نا، جیولر کو دے دیا، بوتیکس کو دے دیا، یا پھر فرنیچر والے کو دے دیا، کہیں بھی کرٹنز لگوا لیے، گھر کو صاف کرا لیا، رینوویٹ کرا لیا،
تو کس کو دیتی ہے کما کے؟ دیتی مرد کو ہی ہے، لیکن اپنے گھر کے مرد پہ اگر خرچ کرنا پڑے تو اس کو مشکل لگتا ہے۔ اس کا وہ حوصلہ نہیں اللہ نے رکھا جو ایک مرد کا حوصلہ ہے، کہ وہ سارا دن کی کمائی کے بعد لاکھوں روپیہ ایک عورت کے ایک جوڑے پہ لگانے کے لیے اس کا دل تیار ہو جاتا ہے۔ عورت اگر کرے گی بھی تو اپنی ذات کے لیے کرے گی، دوسروں پہ خرچ کرنا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ چھپا چھپا کے اپنے پیسوں کو رکھتی ہیں، کیسی کمیٹیاں ڈالتی ہیں، مختلف جگہوں پہ چھپاتی ہیں، مرد کو پتہ نہ چلے، کیونکہ بعض دفعہ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کے پیسے پہ بہت نظر رکھتے ہیں۔ کھپتی وہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس اب گھر یہ چلائے اور میرا پیسہ بچا رہے۔ تو یہ اچھی کوالٹی نہیں ہے۔ اچھی کوالٹی تو یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کو فضیلت دی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور عورت پہ خرچ کرے، بچوں پہ خرچ کرے، گھر کی کسی چیز کے لیے ضرورت ہے اس پہ خرچ کرے۔ اس وجہ سے ہی تو اللہ نے اس کو قوام بنایا۔ اگر وہ قوام نہیں ہے، کما کے نہیں لاتا ہے، عورت کی ضروریات کو پوری، جائز ضروریات کو بھی نہیں پورا کرتا، بچوں کی تربیت کا دھیان نہیں رکھتا، گھر کی طرف نہیں دیکھتا، اور سب باہر اڑا کے آ جاتا ہے اور جو کماتا ہے دوستوں پہ خرچ کر آتا ہے اور اپنی ذات پہ کر آتا ہے، اور گھر میں جب کوئی پیسہ مانگے تو وہاں لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ قوام نہیں ہے۔ اس سے تو پھر اللہ پوچھے گا کہ تم نے ذمہ داری اٹھائی تھی عورت کی، پھر کیا کیا اس کے لیے؟ تو جتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑی پوچھ، یہ بھی سوچے۔ کیونکہ ہمارے لیے تو اتنا آسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے چلی جا جنت میں۔ نہ جنگوں میں لڑنے کی ضرورت، نہ اللہ نے اس پہ فرض کیا، نہ ہر وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اس پہ فرض کیا، اور نہ ہی کسی کی ذمہ داری اس پہ ڈالی۔ تم گھر کی ملکہ بنو، دل کرے کھانا بناؤ، دل کرے تو وہ تمہیں بازار سے بھی منگوا دیتا ہے، اور اپنے گھر کو جیسے مرضی۔ اور پھر عورت کو خوشی بھی ہوتی ہے اپنا گھر سیٹ کر کے، سجا کے۔ تو اگر اس کی قوامیت کو یہ قبول کر لے تو بچوں پہ بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے، گھر پہ بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے۔ جس گھر کا بھی سربراہ اچھا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس گھر کی لک کی الگ ہوتی۔ لیکن جس گھر میں ہر انسان بڑا بنے اور کسی کی نہ سنے، اور نہ بڑوں کو بڑا سمجھے، نہ باپ کو باپ، نہ ماں کو ماں، بلکہ کہے میں ہی میں ہوں، وہاں نہ بچے صحیح، کیونکہ یہ بھی چیزیں مائیں کرتی۔ تمہارا باپ، بجائے اس کے کہ اس کے دل میں قدر ڈالیں، تمہارا باپ نہیں نہ مانتا اس جگہ، ورنہ میں تو تمہیں یہ لے دوں وہ لے دوں۔ جب بھی ماں نے باپوں کو مجبور کر کے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کیا، مائیں ہی تنگ ہوئی، اور بچے ماؤں کے بھی خلاف ہو جاتے کیونکہ وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت حکمتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ نے کیسے مردوں کو یہ پورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ کلکم رائن و کلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی نگرانی میں جو بھی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنے حقوق کا خیال رکھا۔ مرد اپنے گھر پہ نگران، جیسے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا۔ تو صرف یہی نہیں کہ تم کما کے لاؤ اور عورت عیش کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی تربیت کا دھیان ہو۔ اگر اس کی اپنی تربیت ہوئی ہوگی، اس کو خود وہ نمازی ہوگا، دین کو سمجھتا ہوگا، تبھی تو دھیان رکھے گا۔ ورنہ عورت بے پردہ پھرے، عورت بازاروں میں چکر لگاتی رہے، عورت بے حیائی کے لباس پہنے، کچھ بھی نہیں کہے گا، دیوس بن جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی تربیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اور عموماً گھروں میں یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ نہ تو لڑکی کی کوئی تربیت ہوتی کہ اسے پتہ ہو کہ مجھے شادی کے بعد میرے اوپر ذمہ داریوں کو بوجھ ہے، مجھے انہیں کیسے ادا کرنا ہے، اور خاوند کے ساتھ کیسے عزت کا معاملہ کرنا ہے۔ اور نہ ہی لڑکے کو کوئی سمجھایا ہوتا ہے کہ تم ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کرنے جا رہے ہو، تو رشتوں کو مینج کرنا آتا ہو، اپنے کاروبار کو مینج کرنا آتا ہو، گھر کو مینج کرنا آتا ہو، عورت کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اس کو اگنور کرنا آتا ہو، کوئی تربیت نہیں ہوتی۔ بس بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، کر دو شادی، نہ اس کو رب کی راہ دکھائی ہوتی، نہ مسجد کی راہ دکھائی ہوتی۔
اس لیے وہ صحیح قوام بن نہیں پڑتے، بلکہ بہت جگہ عورت قوام بن کے بیٹھی اور مرد پھر وہ اپنی یہ جو فرسٹریشن ہے کہ اس کے اندر ایک بڑا بننے کی بائی نیچر ہے، وہ جب نہیں ہوتی تو جگہ جگہ پھر مطلب لڑائیاں بھی کرتا ہے، اور بعض دفعہ ادھر ادھر جو ہمدردیاں کرنے والی اس کو ملتی ہیں ان کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے کہ گھر میں تو میری لڑائی ہوتی، اور تو اس سے اچھا کہ باہر وہ جو ہمدرد مل رہی ہے وقتی طور پہ اس سے انجوائے کرو، تو اس سے بڑی اس کی ہمدردیاں لیتے، تو پھر اس میں عورت کا اپنا قصور ہے۔ اگر وہ اس کو عزت دے، گھر کو اس کے لیے سیٹ کرے، خود کو سیٹ کرے، بچوں کو بہت اچھا ٹیک کیئر کرے، تو کیوں نہیں مرد گھر آئے گا؟ اور اس معاملے میں مردوں کی بہت کمزوریاں ہیں، بعض دفعہ عمر بھر کماتے نہیں، ساری ٹینشن عورت لیتی، اور بعض دفعہ جو کما کے لاتے بہت کنجوسی سے خرچ کرتے، ایک ایک روپے کا حساب رکھتے، تو بہت سارے معاملات مردوں کی طرف سے خراب ہیں۔ لیکن اللہ نے جیسے کہا کہ میں ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھوں گا، تو یہ تو پھر وہ جواب دہ ہوں گے۔ اگر وہ عورت کے یہ حقوق کو دباتے ہیں اور اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے، دوستوں میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور عورت کی ضروریات کے لیے نہیں ہے، تو اللہ نے یہاں تو یہ بتایا کہ بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دی، اسی کی حکمت، اس میں ہمارا زبان کھولنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر فالصالحات، اللہ نے فرمایا نیک عورتیں، صالحات، جس کا بولنے کا انداز، جس کا زندگی گزارنے کا انداز، جس کا پردہ کرنے کا انداز، جس کا کپڑے پہننے کا، گھر کے معاملات میں شوہر سے بات کرنے کا، سسرال سے بات کرنے کا، اپنے ہمسایوں سے بات، ہر چیز میں وہ صالحہ ہے، خوبصورت طریقے سے سارے معاملات کرتی ہے، اور اچھی اس کی زبان ہے، الفاظ اچھے ہیں، انداز اچھا ہے، باڈی لینگویج اچھی ہے، اور شاؤٹ نہیں کرتی، بدتمیزی نہیں کرتی، یہ تو ہے صالحہ، اور اللہ کے حکموں کی پابند ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن اور دعائیں اور یہ سب کچھ برکتوں والا وہ گھر ہے جہاں عورت ایک کھانا بناتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتی رہتی۔ اس کے بعد قانتات، ہمیشہ کی فرما برداری، یہ نہیں کہ آج میرا مطلب ہے مجھے شاپنگ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تو اس کی پسند کا کھانا بھی بنا دو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرو اور اپنا پیسہ نکلواؤ، اور بعد میں تم کون اور میں کون، پھر وہی اپنی ڈگر پہ آ جائے۔ نہیں، قانتہ ہمیشہ فرما بردار رہتی، کسی بھی حال میں، کوئی دکھ ہو تب بھی اس کے ساتھ کھڑی، سکھ ہو تب بھی اس کے ساتھ کھڑی، اور اپنے شوہر کی کیئرنگ لونگ ہے، جیسے وہ چاہتی کہ میرا شوہر میرا کیئرنگ لونگ ہو، ایسے ہی خود بھی ہے۔ پھر حافظات للغیب، جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو اس کا خاوند پسند نہیں کرتا اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کے اس کے رازوں کی مطلب کو تشہیر کرتی پھرے، کوئی اس کے جسم میں، کوئی اس کی عادتوں میں غلط چیز ہے دوسروں کو نہ بتاتی پھرے، کوئی راز اس نے ویسے بات کی ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، اپنے گھر اس کی غیر موجودگی میں یہ نہ وہ باہر نکلے اور خود چل پڑے سہیلیوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے گھروں میں اور گھر کی طرف دھیان نہ دے، نہیں، اس کے پیچھے بھی حفاظت کرنے والی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے جو حفاظت اللہ نے بتائی اپنی عزت کی کرے، اپنے بچوں کی کرے، اپنے گھر کی کرے، اپنے شوہر کے مال کی کرے، اس کے راز کی کرے، یہ بہترین عورت۔ تو یہ دیکھیں کیسے سٹون جوڑ دیے اللہ نے ہماری شخصیتوں میں۔ اگر ایک عورت صالحہ ہے، قانتہ ہے، حافظہ ہے، کیا زبردست پرسنالٹی ہوگی، اور اگر کوئی خاوند نہیں بھی قدر کرتا تو اللہ کی نظر میں وہ کتنی پیاری ہوگی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، سب کچھ تو ہمیں رزلٹ کے لیے نہیں کرنا، آخرت کے رزلٹ کے لیے کرنا، دنیا میں تو بعض دفعہ رزلٹ نہیں آتا، بہت پیاری سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی اور سمجھدار اور نیک بیوی ہوتی، نہیں قدر کرنے والا خاوند ملتا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی ساری محنتوں کو ضائع کرتے، ہو سکتا ہے اس کے بچے اتنے اچھے نیک بن جائیں، اس کا بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور دنیا میں بھی وہ بہت اس کے فرما بردار ہوں، تو ایسے بہت دفعہ دیکھا گیا، کیونکہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کسی کے بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تمہیں ڈر ہو، یعنی جو سرکشی کریں، جو بلند ہونا چاہیں، جو اس کی قوامیت کو قبول نہ کریں، جو شاؤٹ کریں، جو اس کے کی خاص حق کو بھی نہ دیں۔ اس میں بھی بہت ساری لڑائیاں
کہ وہ عورت سمجھتی ہے کہ بس میں اگر اس کے پاس نہیں آئی تو یہ مر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ عادی ہو جائے گا۔ ہمارا یہ یعنی عورتوں کا یہ حق ہے کہ اللہ نے اگر اس حق کی وجہ سے ہی تو یہ شادی کا بندھن ہے، ورنہ کام کرانے کو تو معاشی ہے، بہنیں کام کر دیتی، ماں کام کر دیتی، لیکن اولاد اور یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہی تو ایک اہم چیز ہے شادی میں۔ اگر یہ بھی صحیح نہیں ہے تو پھر شادی کا کیا معنی؟ تو وہ جو اس میں نشوز کریں، سر ابھاریں اور نہ مانیں۔ فَعِظُوهُنَّ، تو اللہ نے آپشن دیے، یہ نہیں کہا کہ چھوڑ دو، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ ان کو اچھے طریقے سے، محبت سے، دیکھ لو وہ کن باتوں سے خوش ہوتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے، جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی محمد کے رب کی قسم۔ ہنس کے کہنے لگی، اللہ کے نبی میں صرف نام لینا ہی چھوڑتی ہوں اور تو کچھ نہیں چھوڑتی۔ یعنی اسی طرح فرما برداری سب کچھ، لیکن تھوڑا سا احساس دلانے کا انداز تھا۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آنر پہ ہونے کے باوجود، اتنے بیزی اور ٹینس رہنے کے باوجود، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف ملتی رہتی تھی ادھر ادھر سے، انتہائی بیزی تھے اور اتنے بڑے مشن پہ تھے، لیکن کتنا احساس تھا اس چھوٹی سی بات کو، کتنا یعنی انہوں نے آبزرو کیا ہوا تھا۔ تو کیا عورتوں کو اس طرح آبزرو کرتے مرد؟ وہ ذرا سی کسی بات پہ وہ چپ کر، چلو اب اس کا بوتھا بن گیا، اس کی ماں کی طرف نہیں جانے دیا۔ بھئی تمہیں اپنی ماں اتنی پیاری ہے، اس کے 24 گھنٹے پاس رہتے ہو، اگر وہ 15 دن کے بعد کہتی کہ میں نے ماں کی طرف جانا ہے، کیا مسئلہ ہے تجھ کو؟ دیکھیں ہمارے نبی کتنے زبردست پرسنالٹی والے تھے، اتنی بیویوں میں سے کسی کو کبھی گلہ نہیں ہوا، بلکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی میرے ساتھ زیادہ محبت کریں، اور آپ ہر ایک کا دھیان رکھتے تھے۔ اب دیکھیں کہ دکھا کے اس جگہ سے پانی پینا، اس جگہ سے اس گوشت کے نوالے کو لینا جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لقمہ لیا ہو، کیا چیزیں ہیں یہ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے عورت کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ کیا مرد کو پتہ نہیں اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کری تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ یہ بھی ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے کہ دماغ میں کسی نے بٹھا دیا ہوتا ہے کہ عورت کی تعریف نہ کرنا، اس کا خیال نہ رکھنا۔ تو دونوں ایکسٹریم چل رہی ہیں معاشرے میں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، اتنی بیویوں کو کیسے مینیج کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا، تو اس نے اندر سے کچھ اونچی آواز سنی تو واپس چل پڑا۔ حضرت عمر نے دیکھا تو پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، لیکن آپ کے گھر سے آواز سنی تو چل پڑا۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ ہمارے بچوں کو پالتی ہے، ہمارے گھر کا دھیان رکھتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، کیا ہوا اگر، اور ہمیں حرام سے بچاتی ہے، تو کیا ہوا اگر کچھ بول لیتی ہے تو؟ یعنی ایسی باتوں کے لیے اتنا اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر بھی کسی کی عورت نشوز کرے تو اسے سمجھاؤ، اور سمجھانے کا انداز پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے اتنی آبزرویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی ہر مرد کی اگر ہو تو سمجھانا کوئی مشکل نہیں، اسے پتہ ہو میری بیوی کس بات سے خوش ہو جاتی ہے اور کس بات سے اس کو سمجھ آ سکتی ہے۔ نہیں، دیکھا ہی نہیں ہوتا اتنے غور سے، عورت کی آنکھوں کا رنگ نہیں پتہ ہوتا۔ دوسروں کی تعریفیں دیکھیں، دوسروں کے بالوں کی، دوسروں کے ایک ایک چیز کی تعریف کرتے سنیں ذرا، اور اپنی بیوی کے لیے وہ اچھا بھلا تیار ہو کے آئے گی، وہ حسرت ہی کرتی رہے گی کہ کہے بہت اچھی لگ رہی ہو، اتنا کہتے ہوئے بھی زبان گھس جاتی۔ جس کی یہ آبزرویشن ہو، جس کا یہ تعلق ہو، اس کو اپنی بیوی سے کیا گلا۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں سمجھاؤ، نہیں سمجھ رہی نا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو بستر میں الگ کر دو، یعنی دوسرا کمرہ نہیں ہے تو منہ موڑ کے سو جاؤ، نہ بلاؤ اس کو کچھ دن۔ یہ بھی بڑی سخت چیز ہوتی ہے عورت کے لیے، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر لیتی، خاوند کی بے رخی نہیں، جو اچھی عورت ہے، جو نیک عورت ہے، تو اس کے بستر الگ کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہیں مانی تو ہلکی سی مار۔ یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے تھپڑ اور ڈنڈے اس کو لاشیں ڈال دینی، یہ بھی نہیں، ہلکی سی مسواک کے ساتھ۔ اور بعض دفعہ ایک مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک خوددار غیرت مند بیوی کو اس سے شرم آ جاتی کہ میرے لیے ہاتھ کھڑا ہوا، بے شک مارا نہیں۔ اور ہمیشہ
میں نے اپنے تجربے میں دیکھا وہ عورت مار کھائے گی جو آگے سے شاؤٹ کرتی۔ جب مرد بول رہا ہے، اگر اس کی عادت ہے بولنے کی، تو خاموشی سے اس وقت چپ کر جائیں، اس وقت سائڈ پہ ہو جائیں۔ کچھ بھی وہ کہے، وہ بعض دفعہ مرد چڑھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے، بولنا نہیں۔ آپ خاموش رہیں گے، آپ کی زندگی کبھی خراب نہیں ہوگی، کیونکہ جو فضول بولتا ہے نا، اس کے دل میں بعد میں شرمندگی بہت ہوتی، بے شک وہ احساس مطلب زبان سے اظہار نہ کرے۔ تو جو اچھی سمجھدار عورت ہے نا، وہ ہاتھ اٹھانے کا موقع ہی نہیں دے گی، اور اگر کبھی اٹھ گیا تو اس کے اوپر مر جائے گی۔ کہ یہ نہیں کہ اپنی انا کا مسئلہ بنا دے گی، جیسے میڈیا میں دکھاتے، تم ہوتے کون مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والے۔ اور اس بات کو بلکہ بکس میں لکھا ہے کہ اسلام میں یہ ہے، ایف اے کی بک میں بھی ہے کہ جب عورت تمہیں تنگ کرے تو اس کو خوب مارو۔ یہاں خوب مارو کی بات دکھائے کوئی؟ ضرب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا کوئی ذرا اس کو چپت لگا دی، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھانے سے، جیسے میں نے کہا سمجھدار عورت تو ہاتھ اٹھانے سے ہی سمجھ جائے گی کہ یہ موقع کون سا آ گیا۔ اور اگر شاؤٹ نہ کرے تو کبھی اس کو مار نہیں پڑے گی۔ اگر اس کی ماں باپ کے، بہنوں کے تانے دیے جائیں، اور اور جو اس کی چھوٹی موٹی کوئی کمی ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کے ساتھ لڑا جائے، تو پھر موقع آ جاتا ہے مار کا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لے پھر اس پر کوئی راستہ نہیں تلاش کرنا۔ یاد رکھو إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اگر تجھے میں نے تھوڑا سا بڑا بنایا، تجھے تھوڑا سا مرتبہ دیا ہے، تو اللہ بہت بڑا ہے، وہ بہت عالی ہے، اصل بڑا وہ ہے۔ تمہاری بڑائی اس لیے نہیں تمہیں دی کہ تم انہیں نوکروں کی طرح مارنا شروع کر دو۔ ایک دفعہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شوہر کی شکایت لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے وہ مرد، عورتوں کی فریاد مجھے پہنچی ہے، یاد رکھو تم میں سے وہ جو عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھے مرد نہیں ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کی آپس میں ضد کا، تو اس کے گھر والوں سے بھی، یعنی مرد کے گھر والوں سے حکم، یہ کوئی منصف، اور عورت کے گھر والوں میں سے منصف۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں گے، اللہ موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت جاننے والا باخبر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ منصف اول تو گھروں میں نظر نہیں آتے۔ کوئی عورت بیچاری اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنے ساس سسر کو اپنے خاوند کی شکایت لگا سکے، وہ الٹا اسی کو پڑ جائیں گے، کبھی اپنے برے سے برے لڑکے کو برا نہیں کہیں گے، بہت کم۔ حالانکہ یہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لڑکے میں بھی کچھ برائیاں، یہ بچی جو گھر سے سب کچھ چھوڑ کے اس نے ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے گھر میں رہتی ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے اپنے بچے سے بھی زیادہ اس کا احساس کریں۔ تو اگر تو ایسا کوئی انسان ثالث کے طور پہ ہے جو دونوں میاں بیوی کی بات، جس کی دونوں میاں بیوی بات مانتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے کہ انسان اس کے پاس جاتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی تھرڈ پرسن کو ڈالے۔ کسی ایسے انسان کو اپنا بنا لینا چاہیے ثالث، جس پہ دونوں کو ٹرسٹ ہو، اور وہ بھی دونوں کی بات کو سنے، دونوں کا پوائنٹ آف ویو دیکھے اور اس کے مطابق بات کرے، تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ کیونکہ گھر والے عموماً تماشا ہی دیکھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے ان کی آپس میں ذرا لڑائی ہوئی، تو بڑی محبتیں تھیں، بڑا خوش ہوتا تھا اس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ایک جیلسی ہوتی ہے گھر والوں، بہنوں میں بھی، ماں باپ میں بھی، کہ وہ بہت خوش نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے مطلب لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی آ گیا ہے اور لڑکے کے گھر والا اٹھ کے اس کی خوب بے عزتی کرے، تمہاری بیٹی یہ، تمہاری بیٹی وہ، یہ بھی اچھی بات نہیں۔ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم کہا کہ تم حکم، اور قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرو انصاف سے کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، میزان میں کمی نہ کرو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور ان کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ تو اللہ فرماتے اگر وہ اصلاح چاہیں گے، اللہ دونوں کے درمیان توفیق ڈال دے گا۔ اور بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر ان میاں بیوی کو تھوڑا ٹائم دیا جائے، کہیں ادھر ادھر بھیج دیا جائے کہ جاؤ تم دونوں کہیں 2-4 دن رہ آؤ، تو اس سے بھی آپس میں سیٹنگ ہو جاتی۔ کوئی عمرہ کرنے اگر بھیج سکتے تو وہاں بھیج دیں، کیونکہ بعض دفعہ نا
ایک دوسرے کی باتیں سن سن کے بعض لڑکی اپنے گھر والوں کی سنتی رہتی ہے اور وہ لڑکا اپنے گھر والوں کی سنتا رہتا ہے، تو ان کی سیٹنگ نہیں ہو پاتی۔ بہتر یہ کہ ان کو تھوڑا ٹائم دیا جائے، یہ اپنے ٹائم میں اپنے تھوڑی جو بھی گلے شکوے ہیں کر لیں، تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، اس میں بڑی بڑی باتیں منٹوں میں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جو منصف بنے وہ ان کی باتوں کو بڑھانے کی بجائے ان کو بہت لڑکے کو لڑکے کی جگہ سمجھائے، لڑکی کو لڑکی کی، ظاہر ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور یہ دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ ہاف اینڈ ہاف ہیں، کسی کو کسی کے اوپر چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد کو اگر اللہ نے تھوڑا رتبہ دیا تو اسے بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے عورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، اور گھر والوں کے سامنے بھی اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ یہ بھی بہت بری بات ہے، اس سے بھی عورت کی انا پہ ٹھیس پڑتی کہ میری عزت ہی جب کوئی نہیں تو مجھے یہاں رہنا ہی نہیں۔ تو گھر بہت سارے بچ سکتے ہیں اگر مرد سمجھدار ہو، رشتوں کو صحیح مینج کرنا آتا ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر کوئی صورتحال زیادہ خراب ہے اور تو پھر ان منصفوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اور آپس میں وہ اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے گا، کیونکہ اللہ کو گھر کا ٹوٹنا پسند نہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جانتا ہے کوئی کس تکلیف میں رہ رہا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ بہت اچھے اچھے جوڑے تفریق ہو جاتی، حضرت زینب حضرت زید میں ہو گئی، حضرت عثمان ایک تھے ثابت بن قیس، عثمانی حضرت ثابت بن قیس، ان کی بیوی آئیں کہ اللہ کے نبی میرے شوہر بہت اچھے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا جو باغ اس نے تمہیں تحفے میں دیے وہ واپس کرو گی؟ کہنے لگی کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی تفریق کرا دی۔ یعنی یہ کچ کچ والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی تھی۔ آپ دیکھتے تھے کہ کہیں نہیں نبھا ہو رہا ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو نہیں ایک دوسرے کی برداشت ہو رہی، تو ٹھیک ہے اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی چھوٹی سی بات کو بڑھا کے تو اس گھر کو توڑا جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اس میں بھی عورت کے لیے خیر نہیں ہے، اور مرد بھی اگر تکلیف دیتا ہے تو اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو دونوں کو اپنے اپنے جو فرائض اور حقوق ہیں ان کا دھیان رکھنا چاہیے، اور بالکل ناپ تول نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں یہ سوچے انسان کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے اور بیوی کو سرزنش کر رہا ہے، ہر اچھائی برائی کا دھیان بھی کر رہا ہے تو یہ بہترین ہے۔ اور اگر وہ خود نمازی نہیں اور بیوی نمازی ہے، وہ تکلیف سہ رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کو اجر ملے گا۔ تو دونوں جو ہیں اللہ ان کو ان کی جگہ پہ ان کے فرائض اور حقوق دیکھتے ہوئے اجر دے گا۔ تو بہت سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان دوسرے کو دیکھتا رہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا، بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ کوئی ہماری توقعات پہ پورا اتر سکتا ہے۔ تو توقعات کو کم سے کم رکھیں تو انشاءاللہ یہ آسانی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ توقعات اپنی طرف سے پوری کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔